بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کو جیسا کہ ہر جمعہ اس وقت اس مقام پر بتایا جاتا ہے، ہمارا یہ سلسلہ مجلس تعلیم، مجلس ذکر، یہ دین کی انتہائی اہم شعبہ جس کو تصوف اور تزکیہ و اخلاص کہا جاتا ہے، اس سلسلے کی کڑی ہے. اور ان تعلیمات کے اندر ہم اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اصلاح نفس کتنا ضروری ہے، اور بغیر اصلاح نفس کے جس دینداری اور ایمان کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور کس طرح اس کو حاصل کیا جائے، اور انسان کے اندر کتنے امراض ہیں، باطنی امراض، گناہوں کا برباد، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو انسان کے رکاوٹ بنتا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، اس کی اصلاح کیسے ہو، اور کیسے ہم تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، اور گناہوں سے بچنے کا کیا ترتیب ہو سکے. یہ تمام وہ ضروری باتیں ہیں جو ان تعلیمات میں بتائی جاتی ہیں. اس لیے ہر ساتھی غور سے سننے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی. فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یورپ کے لوگوں میں بڑی ایمانداری ہے، وہاں اخبار رکھا رہتا ہے اور کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا مگر کوئی اخبار نہیں چلاتا، سب پیسے رکھ کر اخبار اٹھاتے ہیں. یہ مسئلہ سن لو کہ کافروں کی تعریف جائز نہیں ہے، اس میں اندیشہ کفر ہے. فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ لو سلم الکافر تبجیلا فلا شک فی کفری، جو کسی کافر کو اکرام سے سلام کرے گا اس کی کفر میں شک نہیں ہوگا. یہ اتنا اہم بات ہے، بہت نازک بات ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو کیا بتانے کے لیے کفر کی تعریف کرتے، کفری ملکوں کے فلان ملک میں ایسے ہے، فلان ملک میں امریکہ میں ایسے ایمانداری ہے، فلان میں ایسے. یہ سب کے سب جو ہے یہ کفر کی باتیں ہیں. جب کسی چیز کا آپ اکرام کرتے ہو، عزت کرتے ہو، اس کا مطلب ہے وہ آپ اس سے راضی ہیں. یہاں تک لکھا ہے علماء نے اگر کسی کافر کو آپ نے سلام کیا اس کی عظمت کے لیے، اس کے کس کے لیے، عزت کے لیے، تو اس انسان اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. کافر کو سلام بھی نہیں کیا جائے گا. اگر اس نے سلام کیا تو یا تو وعلیکم کہہ دو یا اس کو یہ کہہ دو ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے. یہ اس طرح کر سکتے ہیں. تو لہذا کافر کی تعریف کرنا یہ بالکل کفر ہے. تو لہذا کافر کی تعریف کسی بھی وجہ سے، اس لیے جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کی ایمانداری کیا ایمانداری ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا ہے. تو شیطان نے تو اس کی ایمان ختم کر لیا ہے، تو وہ تو رہے گا اس کے ساتھ. اس وجہ سے کفر کی تعریف کرنا، کفری ملکوں کی تعریف کرنا، اس کے کس کا، یہ بالکل مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. تو فرمایا کہ اگر کسی کافر کی چاہیں اکرام کی خاطر اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتا. لہذا جب انگریز صبح ٹہلتے وقت گڈ مارننگ کہیں تو میں نے یہ سکھایا ہے کہ تم گڈ مارننگ کہنے وقت یہ نیت کرو کہ مارنا اور گڈ مانا اچھا اور ننگ مانا ننگا، تو ننگا کر کے اچھی طرح پٹائی کروں گا، یہ نیت کرو. جب آپ گڈ مارننگ کرو گے نا تو یہ نیت کرو جو لوگ وہاں رہتے ہیں کہ صبح ننگا کر کے تمہارے اچھی طرح پٹائی کروں گا، یہ مطلب لیا کرو. یہ میں نے اپنی شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے سیکھا ہے. ان کے پاس ہندو پوسٹ مین جو تھا وہ خط لے کر آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ مولوی صاحب آداب عرض، تو حضرت فرماتے تھے آداب، اور فرمایا کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میرا پیر دباؤ، یعنی آداب اس کا سلام کا جواب میں نہیں دیتا ہوں. فیضان صحبت، تو بزرگوں کی صحبت سے جینا بھی آتا ہے اور مرنا بھی آتا ہے، کتابیں پڑھنے سے جینا نہیں آتا. اسی لیے جب قرآن پاک کی ایک آیت اقرا بسم ربک نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو اس وقت جو لوگ اس ایک آیت پر اور نبی کی نبوت پر ایمان لائے وہ 23 سال بعد مکمل کتاب پر ایمان لانے والوں سے آگے بڑھ گئے. بفیض صحبت نبوت ایک آیات پر ایمان لانے والوں کا درجہ بعد کے لوگوں سے زیادہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کتاب سے زیادہ صحبت کی اہمیت ہے. اگر کتاب سے زیادہ صحبت نبوت کی اہمیت نہ ہوتی تو 23 سال مکمل کتاب نازل ہونے کے بعد جو سب ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ان کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ایک ہی آیات پر ایمان لانے والے آگے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فیضان صحبت نبوت کے صدقے میں انہیں السابقون الاولون کا لقب دیا. اس سے معلوم ہوا کہ صحبت بہت اہم چیز ہے. اہل اللہ کی صحبت کو اکثر سمجھو. یعنی یہ بتایا دیکھو
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی ایک آیت، اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے وہ سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعد میں لوگ جب 23 سال کے بعد پوری قرآن مجید نازل ہو گئی، اب دیکھو 14,1474 تم پر ایمان لائے، تو اس کے بعد یہ بعد میں آنے والے وہ پہلے والے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ بعد کے لوگوں نے تو پورا قرآن پہ ایمان لائے، پہلے والے تو ابھی تک پوری قرآن نازل نہیں ہوئی تھی، جتنے آتے نازل اسی پر ایمان لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے حضور کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے، جو پہلے لوگ تھے نا اس نے حضور کی صحبت زیادہ اٹھائی، جتنا جس نے صحبت اٹھایا اس نے اس کا مرتبہ دوسروں سے بڑھ گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ حضور کی صحبت کو اٹھانے والے وہی ہیں، تو جو سب سے پہلے سب سے آگے اسلام لانے والے اس کو سابقون الاولون کا لقب دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحبت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، علم کے بعد، علم سے پہلے صحبت ہے، پھر بعد میں علم کے مرتبہ ہے۔ کیا کہوں دوستو، اگر لوگوں کو اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ تفصیل کے ساتھ، علم یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے تو آج کوئی گھر میں نہیں رہے گا، نہ تجارت گاہوں میں رہے گا۔ اصل میں ہر شخص جاہل عن الفائدہ ہے۔ آج اگر صحیح فائدہ معلوم ہو جائے تو سب اپنے مدرسوں، اپنی تجارتوں، اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں نکل جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کے پاس کم سے کم ایک چلہ ضرور لگاؤ، کیونکہ لوگوں کو فائدہ نہیں معلوم ہوا، لہذا فائدہ حیات سے محروم رہ گیا۔ دو ساتھ شے کا اتنا کہ ان کی مثل بنو، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے۔ غیر اختیاری حرام مزے پر بھی استغفار کیجیے۔ عاشقوں کے لیے، اللہ کے محبوبوں کے لیے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب کسی کی شکل اچھی معلوم ہو، کسی کی شکل جو حسین ہو، نمکین ہو اور اس سے نفس میں خوشی محسوس ہو، اگرچہ وہ غیر ارادی، غیر اختیاری، غیر شعوری ہو، اس سے بھی معافی مانگ لو، یعنی اس پر بھی اللہ سے معافی مانگ لو کہ اے اللہ، آپ کی ناخوشی کے راستے سے ہماری خوشیاں جس میں ہمارے ارادے کو، ہمارے شعور کو دخل نہیں، اے میرے پروردگار ہم اس سے بھی شرمسار ہیں اور معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختر کو بعض وقت الفاظ عطا ہوتے ہیں، تو اے میرے پروردگار ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں اور شرمسار ہیں کہ آپ جن چیزوں سے ناخوش ہیں، یہ ہمارا نفس ظالم انہی چیزوں سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہماری مغفرت کا استغفار ہی سے گزارا ہوگا۔ کوئی شخص اپنے عمل سے نہیں بخشا جائے گا جب تک انسان اللہ سے استغفار نہ کرے۔ سب اللہ پاک کی رحمت سے بخشے جائیں گے، مگر استغفار کرنے سے اللہ کا پیار ملتا ہے کہ میرے بندے کا گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہوا، حالانکہ اچانک نظر معاف ہے، لیکن یہ معاف شدہ خطاؤں کو بھی معافی مانگتا ہے۔ یہ کمال عشق ہے، اس کا یہ ہے محبت کا اعلیٰ مقام کہ محبوب کہتا ہے کہ نو پرابلم، کوئی بات نہیں، ہمارے نزدیک گویا آپ کا کوئی قصور نہیں، مگر اصلی عاشق ہے تو نو پرابلم کہنے کے بعد بھی میرا بالم کہے گا۔ معشوق تو نو پرابلم میں بھی کہے گا کہ میرے بالم مجھے معاف کر دو، کیا کہیں، بس اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے اور اپنے حقیقی عشق و محبت کے راز اور بڑی بڑی باریکیاں بھی ہم سب کو عطا فرما دے، اور محبت الہیہ میں کیا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نفس میں حسینوں کو دیکھ کر غیر شعوری، غیر ارادی طور پر جو خوشی آئی، جو قابل معافی بھی ہے، بتاؤ اچانک نظر معاف ہے یا نہیں؟ لیکن ہم اس احساس سے خوشی سے بھی شرمسار ہیں کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں۔ جس بات سے اے اللہ آپ خوش نہ ہو، ہم اس سے کیوں خوش رہے؟ اصل عشق اور محبت کسی کا نام ہے کہ اپنے محبوب کی ناخوشی پر کبھی خوشی محسوس مت کرو، اپنی اس نالائکی پر شرمسار ہو کر اے میرے پروردگار ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ دیکھو کتنا قرب بڑھتا ہے، اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ میرا بندہ شریعت کے مسئلے سے واقف ہے، جانتا ہے کہ اچانک نظر معاف ہے، لیکن اچانک نظر سے بھی تو اس کی نفس میں مزہ اور خوشی آئی، میرا بندہ معاف شدہ اور معاف کردہ خطاؤں کی بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ سمجھ آئے کہ یعنی کہ جو نظر پہلی نظر معاف ہی ہے، پھر بھی اگر چونکہ پہلی نظر میں بھی انسان کو ایک قسم کی چاہت اور خوشی محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس، اس پر بھی معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ جو چیز آپ کو ناپسند ہے مجھے کیا ہے اس سے معافی دے دے، میں اس کو بھی کیا ہے ناپسند کرتا ہوں اس کو۔ تو اس لیے یہ محبت کا انتہا ہے اللہ سے کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے ہم اسی چیز کو بھی ناپسند کریں۔ غیر اللہ پر مرنے والی جماعت بیوقوفوں کی جماعت ہے، واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
اگر اللہ کے پیار کا مزہ مل جائے تو سارے گناہوں کو بھول جاؤ گے. جو مولا کائنات دل کو پیدا کر سکتا ہے وہ دل کے مزیدار اور پربہار بھی کر سکتا ہے. وہ دل کو مزیدار اور پربہار بھی کر سکتا ہے. دوسرے ہمارے دل کو کیا بہار دے سکتے ہیں؟ جو خود مخلوق ہے ان کی بہار خود ان کے اختیار میں نہیں. یعنی اللہ پاک نے جو ہمیں دل دیا ہے نا، اس دل کو سکون اور پربہار بنانا یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے. اللہ پاک یہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل تو اللہ نے بنایا، ہم اپنے دل کی سکون اور خوشی کے لیے غیر اللہ کی طرف رجوع کریں؟ وہ کتنا ہمارے دل کو پربہار بنا سکتے؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتے. اس لیے وہ جو رب، جس رب نے دل دیا تو دل کی پربہار بنانے اور اس کو پرسکون بنانے کا کیا ہے، قوت بھی اللہ پاک کے پاس ہے. اس لیے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، دل کو غیر اللہ سے متاثر ہرگز نہ ہونے دے. تو فرمایا کہ خود جو مخلوق ہے ان کی بہار خود ان کی اختیار میں نہیں. ابھی جس چیز کو دیکھ کر مزے لوٹ رہے ہو، اگر اسی کو کینسر ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر ہائے ہائے مرے جا رہا ہے، تب دیکھو کہ مجنون لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. بیمار ہونے والے، سقیم ہونے والے عائداروں اور ہگنے موتنے والوں اور ہوا کھولنے والوں پر مرنا مومن کا کام نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سانس کو اللہ پر کیا قربان کرے اور اللہ پر مرے. غیر اللہ پر مرنے والی جماعت بیوقوفوں کی جماعت ہے. اس لیے ایک شعر میرا سن لو. جب ہوا کو لی کسی معشوق نے، میر بولے واہ میرے پادشاہ. دیکھو یہاں پاد کا معنی عجیب و غریب ہے. جو لوگ فارسی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سلاطین کو فارسی میں بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن میر صاحب نے یہاں پاد کے بعد واہ میرے بادشاہ استعمال کیا. دوستو فرسٹ فلور مت دیکھو، ناپ کے نیچے گراؤنڈ فلور میں پیشاب پاخانہ گندگی ہو، یہ گندگی کا ذخیرہ ہے. اگر کوئی سائنسدان پوچھے کہ صاحب یہ جو بدبو ہوا نکلی جس کو پاد کہتے ہیں یہ بدبودار کیوں ہوتی ہے، تو میں سائنسدانوں کے جواب دوں گا چونکہ یہ گندگی اور ہوا پاخانے کا ٹچ ہو کر کے نکلتی ہے اور یہ گندی جگہ ہے. انتریوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کیا مشت زعفران ہے؟ پاخانہ ہی تو ہے. تو جو ہوا پاخانے کی صحبت یافتہ ہو کر نکلتی ہے تو وہ بدبودار ہوتی ہے، تو پاخانے کا اثر اس میں بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے تاکید الذم بما یشبہ المدح ہے، پاخانے کی وجہ سے وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے. تو ایسے چیزوں کی طرف ہرگز توجہ نہ کرے اور نہ اس کے پر اپنی زندگی کو ضائع کرے. گمراہوں کی تقریر و تحریر سب مضر ہے. اسی طرح جو بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا لٹریچر پڑھو، ہر طرح کی کتابیں پڑھو، اس میں بھی اچھی بات ملے لے لو اور بری بات چھوڑ دو، تو خراب چیز میں سے تم اچھی بات کیسے لے سکتے ہو؟ جیسے پاک سے کوئی کہے کہ ہم تو تم سے عود کی خوشبو لے لیں گے اور بدبو کو نہیں سونگیں گے، یہ ہو نہیں سکتا. تو پاک میں کہاں سے عود پائے گا؟ لہذا گمراہ لوگوں کا تحریر اور ان کی تحقیقات بھی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں بھی اثر ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کے لٹریچر میں، ان کی کتابوں میں، چاہے قرآن پاک ہی کیوں نہ ہو، وہ حدیث پاک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مت پڑھو، کیونکہ ان کے دل میں گمراہی ہے اور زبان و قلم ترجمان دل کا ہوتا ہے. تو ان کی قلم سے ان کی گمراہی دل کی ترجمانی ہوگی. اور یہ گمراہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اسم مضل کا مضر ہوتے ہیں، ان میں گمراہ کرنے والی صفت کا اثر ہوتا ہے. تم اللہ کی اس مضل سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنے لوگوں نے کتابیں پڑھی مگر گمراہ ہو گئے اور بزرگوں سے بھی بھاگ گئے، اپنی مربی سے بھی بھاگ گئے. اس لیے کوئی کتاب دوسرے کس کی باطل والوں کی ہرگز مت پڑھو، بس اللہ والوں کی کتابیں پڑھو، کیونکہ ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے. اس لیے ان کی تحریر میں بھی اللہ کا نور ہوتا ہے، ان کی تقریر میں بھی اللہ کا نور ہوتا ہے، ان کے مصلح پر اللہ کا نور ہوتا ہے، ان کی تصویر پر اللہ کا نور ہوتا ہے. وہ جہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لے تو اس زمین پر بھی اللہ کا نور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل مولویوں کی بات کون سنتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ کہانی میری، پھر وہ بھی زبانی میری. لیکن آپ لوگ میری کہانی کیوں سن رہے؟ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تک گئے داستان کہتے کہتے. تو حضرت کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ فتنوں کا دور ہے، ہر قسم کے فتنے ہیں، لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کی. شیطان کے وہ سارے وارث ہیں اور شیطان کے چیلے ہیں. اس لیے غیروں کی کتابیں ہرگز نہ پڑھیں، نہ ان کی مجلس میں بیٹھے. جیسے اچھی مجلس کا اثر ہوتا ہے، اچھی کتاب کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح بری مجلس، برے لوگوں کو قدرتی اثر ہوتا ہے، اس میں فتنے اور گمراہی کا اثر ہوتا ہے. اس لیے جتنا اپنے آپ کو بچاتے ہو، اس لیے گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی کتابوں سے اور ان کے لٹریچر سے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ.
اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم ذکر کریں گے خوب توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، ایک آواز کو آواز کے ساتھ ملا کر ایک آواز کے ساتھ ذکر کریں گے. 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھی لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله
صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اِلَّا اللَّهُ 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 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَيِّدُنَا وَحَبِيبُنَا وَشَفِيعُنَا وَكَرِيمُنَا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما يليق بشانك يا الله، لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجود الحي القيوم واستسقى الغمام بوجه الكريم بسم الله العظيم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. والله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام يا عفو يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصاب وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما يليق بشانك يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيت ولا دين إلا قضيت ولا كربا إلا نفست ولا ضر إلا كشفت ولا حاجة إلا كرزق من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين
یا اللہ اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، تمام برائیوں سے نفرت عطا فرما، تمام نیکیوں سے اللہ تجھے خوش کرنے والے اعمال سے محبت نصیب فرما، اے اللہ تقویٰ کی زندگی ہم سب کو مقدر فرما، سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ ابھی تک جو غفلت کی زندگی گزر چکی، اللہ جو تیری نافرمانی کی زندگی گزر چکی اس پہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا توبہ قبول فرما، ہمیں توبے کی استقامت میں نصیب فرما، اے اللہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، اپنی ذکر سے محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ حسد سے، کینہ سے، بغض سے، حب جاہ، حب مال، تمام گندگیوں سے ہمیں پاک و صاف فرما دے، یا اللہ ہم خود سے نہیں ہو سکتے، آپ ہی صاف فرما دے، آپ ہی ہماری مدد فرما دے، آپ ہی ہمارا دستگیری فرمائے، اللہ اپنی مدد سے ہمیں حال فرما دے، یا اللہ ہم سب کچھ آپ کرنے والے ہیں، ہم سے کچھ نہ ہو سکا، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہم سب کی جرموں سے پردہ فرما دے، سب کو مٹا دے، یا اللہ اپنی زندگی آئندہ یا اللہ تیرے عشق و محبت والے بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جس راستے پہ آپ خوش ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے، جس عمل سے آپ ناخوش ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما دے، اس سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما، کریم اللہ ہمارے نفسوں کو صحیح معنوں میں تقویٰ نصیب فرما دے، اے اللہ برائی سے بچا دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اے اللہ خطرناک ماحول سے ہماری حفاظت فرما دے، آپ ہی بچانے والے ہیں، تمام فتنوں سے اللہ مصیبتوں سے بچا دے، سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب کے گھروں میں خیر برکات نازل فرما، جو بھی بیمار ہے سب کے گھروں میں جو بیمار ہے، مرد عورت بیمار ہے، بچے جوان بوڑھے بیمار ہے، سب کو شفا کامل عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے نہ کہہ سکے سب کو کرم فرما دے، اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب کے جولیوں کو ہر خیر سے بر کے عطا فرما، ہر شر فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے، ہمارے خاندانوں کو محفوظ فرما، ایمان والی کلمے والی اللہ تقوی والی تیرے عشق معرفت والی موت نصیب فرما، بیمانی کی موت سے ہماری حفاظت فرما، جب موت آئے اللہ آپ نے جب مقدر کیا ہم موت نہیں چاہتے، آپ جب مقدر فرمائیں گے پھر رضا والی موت نصیب فرما دے، ایمان والی موت اللہ ایمانی کی موت سے ہماری حفاظت فرما، تیرے نافرمانی کی معصیت والی زندگی سے نافرمانی کی زندگی سے محفوظ فرما دے، اللہ کریم اللہ سب کے گھروں میں خیر برکات نازل فرما، جتنے مسلمان ہمارے جا چکے، ہمارے والدین محترمین، ہمارے حضرت افضل ہمارے سلسلے کے بزرگ ساتھی ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے سلسلے کے ہمارے حضرت کے ایک اجل خلیفہ حضرت مولانا نثار الحسینی صاحب وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کے فیضات کو امت کو ان کے فیضات سے محروم نہ فرما، اللہ ہمارے جتنے بھی سلسلے کے دوست احباب یا اللہ ہمارے ساتھی جا چکے سب کی مغفرت فرما، سب کو بلند درجات عطا فرما، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان میں برکتیں نصیب فرما، زندگی میں برکتیں نصیب فرما، اللہ ان سے مستفید ہونے کی امت کو توفیق نصیب فرما دے، جتنے اکابر مشائخ علماء اہل حق زندہ ہے سب کو زندگی میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ بہت مقابر جا چکے اللہ ہمیں ان کے فیضات سے محروم نہ فرما دے، ہمیں اللہ مرنے کے بعد بھی ان کے فیضات نصیب فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمیں زندگی میں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ امانت اسلامی کی حفاظت فرما، بھرپور تائید مدد فرما دے، اے اللہ ان کے جو دشمن ہیں ان کو ہدایت دے دے، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں راستے سے ہٹا دے، یا اللہ آپ ہی اللہ ان کی مدد تائید فرما، ہر سطح سے اصلاح فرما دے، یا اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر شر فتنے سے محفوظ و معمون فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔